بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس وقت لاہور سیاسی مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ زمان پارک سے لے کر چودھری ہاؤس تک دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ سپیکر پنجاب اسمبلی نے بڑا کھڑا کر دیا ہے، گورنر کے حکم کو رون ڈالا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم ہاؤس پر ایک قبضے کا مبینہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور شہباز شریف کے خلاف تحریک انصاف کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر بھی مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ یہ معاملات کہاں تک ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سوات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت تحریک انصاف کے پاس مرکز کے اندر دو آپشن ہیں۔ ایک تو وہ جس کی انہوں نے باضابطہ اناؤنسمنٹ کی کہ جمعرات کو ہم تمام ممبران قومی اسمبلی میں جائیں گے، اور وہاں پر جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف، جو پہلے تو کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ استعفے دیں، آ کر سارے آپ تصدیق کریں، فوراً آپ کے قبول ہوں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ دراصل اس وقت پورا سسٹم عمران خان کے خلاف یکجا ہو چکا ہے، اور اس وقت ایک تو پلان یہ ڈسکس ہو رہا ہے تحریک انصاف میں کہ ہم تمام لوگوں کو اسمبلی کے اندر جا کر باضابطہ طور پر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے چاہیے، جس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے ہمارے خلاف کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سپیکر کے پاس جا کر اپنے استعفوں کی تصدیق کروائی جائے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ استعفے اپروو نہیں ہوں گے، یا تو سپیکر صاحب غیر حاضر ہوں گے، ڈپٹی سپیکر صاحب بھی شاید نہ ملیں، اور یہ اس طرح معاملات کو لٹکانے کی کوشش ہوگی۔ دوسری طرف جو رانا ثناءاللہ ہیں اور عطا تارڑ، آپ کو علم ہے کہ وہ جس طرح ایک لیگی بدماش کا ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ ان معاملات کے اندر بھی گھستے ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ پنجاب کے معاملات ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اداروں کے زور پر وہ اس طرح ایک لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک چونکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو اب رانا ثناءاللہ نے جو ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی پہلے آپ نے دیکھا 9-10 اپریل کو جس طرح مرکز کے اندر معاملات ہوئے، وہ آخری رات جب پریزنر وینز پہنچ چکی تھی، اور گزشتہ روز جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر جو عملہ موجود تھا رات کے 9:30 بجے، جو تحریک عدم اعتماد جب پیش کی گئی، اور جو وہ باقاعدہ جو سمری ہے وہ درخواست وصول کر رہا تھا، اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کہیں چودھری پرویز الہی نے ڈبل گیم کی ہے، کیا وہ دوسری طرف کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ اس پر بھی ان کو آفرز کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، تو بغیر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ادارے وہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر رانا ثناءاللہ ان کی ذاتی کیپیسٹی کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ویسے بات کر رہے ہوں، تو یہاں پر رانا ثناءاللہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کل یہ اجلاس نہیں ہوتا جو طلب کیا گیا ہے، تو پھر جو گورنر ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیز کر دیں گے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال کریٹ ہوئی ہے جس کے اندر ایک بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت لاہور کے اندر اگر یہ تصادم پیدا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بنو سے لے کر پورے کے پی کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر وہ آ چکی ہے۔ روزانہ وہاں پر تھانوں پر، وہاں سی ٹی ڈی پر جس طرح حملے ہوئے، ابھی اگرچہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بنو کے اندر وہ تمام جو دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، لیکن روزانہ کے پی کے اندر مسلسل جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، یقیناً یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور دوسری طرف ابھی جو آج کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق شدید مندی ہے۔ 1100 سے زائد پوائنٹس وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر جو 100 انڈیکس کے وہ گر چکے ہیں، یعنی سرمایہ کار بھاگ چکا ہے، نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو بدماشی ہے وہ بظاہر اسی طرح جاری ہے کہ صرف یہ کہ عمران خان کو دوبارہ ہم نے اقتدار کے اندر آنے نہیں دینا۔ آج عمران خان کے خلاف 5 کیسز کی سماعت ہوئی ہے، وہ اس کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ رانا ثناءاللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک تو اس نے یہ بولا ہے کہ اس وقت قوم میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ اتفاق رائے ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے، یعنی یہ شخص عوام کے بہاف پر کہہ رہا ہے، حالانکہ عوام تو وہی ہے جس نے ضمنی الیکشن کے اندر ان کو واضح شکست دی ہے،
اور یہ ابھی جس طرح بری طرح ہار ضمنی انتخاب کے اندر یہ ہارے ہیں، تو اس کے بعد قوم نے تو بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان چند اپنے جو دوست ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تو قوم ساتھ ہوتی تو آپ الیکشن میں جاتے اور عمران خان کو شکست دیتے۔ تو دوسری طرف کہا کہ اداروں کا اس پر اتفاق ہے، ہمارا اس پر اتفاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ براہ راست خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کو گندا کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے یعنی عمران خان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ عوام تو اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو مرضی ہے کر لے، تو ہم نے مل کر وہ ان کو نہیں آنے دینا۔ یہ انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر رکھ دوں تو یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو قبضہ یعنی ایسے ایک قبضے کا تاثر دیا ہے، اور کل چونکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے 4 بجے گورنر جو ہے انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے، اور جو سپیکر ہیں ان کا جو موقف ہے اس کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور بڑے تصادم کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر کل پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر وزیر اعلی ہاؤس کو سیدھ کر دیں گے۔ یعنی گورنر کیسے کریں گے کہ بھئی ہم جو ہے وفاقی حکومت اپنی فورسز کے ذریعے مدد کریں گے، آرڈر کریں گے، اور تمام انتظامیہ کو ملا کر جیسے ہم نے رات کے ٹائم پر تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اسی طرح ہم یہ بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سب آپس میں رابطے میں ہیں، پرویز الہی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سمیت 90% ارکان اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پرویز الہی کی دہائیوں پر عدم اعتماد نہ لاتے تو کیا کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اجلاس اپنے موقف کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے جب اپنا موقف دیا ہے تو اس پوری گیم کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کے اندر اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ایک اجلاس صوبائی اسمبلی کا چل رہا ہے، تو اجلاس کے دوران گورنر پنجاب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلا سکے، یہ اجلاس بلانا ہی غیر قانونی ہے۔ تو سبطین خان جو ہے انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ غیر آئینی یعنی وہ کہتے ہیں کہ اجلاس پہلے ہی چل رہا ہے، گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو درست نہیں سمجھتا۔ ایک وقت میں اجلاس چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں طلب کیا جا سکتا، موجودہ اجلاس سپیکر کا طلب کردہ ہے جسے گورنر ختم نہیں کر سکتا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ گورنر کے طلب کردہ اجلاس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری نہیں کرے گا۔ اب یہ چونکہ اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ ان کے انڈر ہے، لیکن وہاں پر بھی جو اگر ادارے بھی اسی طرف ہیں تو یہ پریشر تو بڑھے گا۔ تو اب ایک طرف جو گورنر کا حکم ہے اس کو سپیکر پنجاب اسمبلی وہ چونکہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، تو کل جو ایک اجلاس بلایا گیا ہے اس کے اندر تحریک انصاف اس خصوصی اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوگی، اور جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اس لیے لائی گئی ہے چونکہ وہ سارے معاملات کو روک سکتے ہیں۔ تو اب جب سپیکر پنجاب اسمبلی وہ اجلاس جو ہے وہ نہیں بلا رہا ہے، اس کو اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، تو جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف باقاعدہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر پینل آف چیئر اس کو ہیڈ کرتا ہے، وہ ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے۔ تو اب کیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی غیر موجودگی میں وہ پینل آف چیئر زبردستی اس اجلاس کی صدارت کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا قانونی سوال ہے۔ تو الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملات جا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی اس ہفتے چونکہ اگلے 5 دن وہ لاہور کے اندر لاہور رجسٹری جو سپریم کورٹ کی ہے وہاں پر عام سماعتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو لاہور کی عدالتوں کی طرف یہ معاملات جائیں گے، اور خدا نخواستہ ایک طرف پنجاب کا جو سی سی پی او لاہور ہوگا، فورسز ہوں گی، پھر آئی جی پنجاب ہے وہ چھٹی پر ہے، ویسے ہی چیف سیکرٹری چھٹی پر ہے، تو ایک جو بیوروکریسی ہے وفاق اور پنجاب کی وہ بھی اس سیاسی کشمکش کے اندر جو ہے ان کا بھی ایک بڑا تصادم نظر آ رہا ہے۔ لیکن بغیر اسٹیبلشمنٹ کی معاونت کے شاید رانا ثناء اللہ جو بڑھ کے لگا رہے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو عمران خان جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنے پلڑے میں ڈال کر دھمکی دینا، میں سمجھتا ہوں یہ اداروں کو رانا ثناء اللہ کی متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ آئے روز دھمکیاں، قبضے اور اس طرح کا جو کھیل کھیلا گیا ہے
وہ نائل کریں، گرفتار کریں۔ میرا خیال ہے یہ جو زبردستی طاقت کے زور پر پورے نظام کو ہائی جیک کرنے کا یہ ایک جو پلان بنایا گیا ہے، شاید عوام اس کو کامیاب نہ ہونے دے۔ وقتی طور پر اسمبلیوں کی تحلیل کو روک کر بھی پرماننٹلی یہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا اس پوری پی ڈی ایم کے لیے کہ عمران خان چونکہ اتنا مقبول ہے کہ یہ الیکشن کے میدان کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت عام خبریں آ رہی ہیں اور وہ اگلی ویڈیو کے اندر کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔